افغانستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے پاکستان کو، اور ایک لحاظ سے ویلڈ تھریٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں اگر پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس امریکہ کو استعمال کرنے دی۔ پاکستان نے 15 اگست پچھلے سال 2021 کو شادیانے بجائے اور کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے اور بڑی بات ہے، اور اب ہم جو ہے وہ افغانستان سے را نکل گئی ہے اور افغانستان سے اب این ڈی ایس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کیا لے بھکاریو لیکن ایک بات یاد رکھے کہ افغان طالبان وہی کریں گے جس طرح پچھلی افغان حکومتیں کرتی تھیں۔ اگر یہ ان کے ذہن میں شک ہے کہ پاکستان امریکہ کو اجازت دے رہا ہے ڈرون یہاں سے فلائی کرنے کی، تو وہ تو ٹی ٹی پی کو روکنا یا اس کو ڈسارم کرنے کا مسئلہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ ٹی ٹی پی کو ہتھیار دینے شروع کریں گے کہ پاکستان میں جا کے کرو جو کرنا ہے۔ افغان طالبان جو ہیں وہ انڈیا کی طرف ٹلٹ لیں گے، افغان طالبان انڈیا کی طرف ٹلٹ لیں گے اور وہی فائدے لیں گے جو پچھلی حکومتیں افغانستان سے لیتی رہی۔ تو اس سے پاکستان میں بہت تباہی مچ سکتی ہے اور اس سے ہمارے ہاں بہت ہی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اور افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو طالبان ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کچھ عرصے میں آئندہ جے شنکر سے بھی ملاقاتیں کریں گے، انڈیا کے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس ہیں، یہ ڈیفینس منسٹر سے بھی ملاقاتیں کریں گے انڈیا کے راج ناتھ سنگھ صاحب سے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ نریندر مودی صاحب سے بھی باتیں کریں گے۔ کیسا دیا رے کل کا ڈنڈا؟ توبہ توبہ بہنچو، کبھی زندگی میں تم لوگ نہ جیتو اپنے باپ سے۔ طالبان کے جو وزیر دفاع ہے ملا یعقوب مجاہد، جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی فورسز جو ہیں ان کو انڈیا سے ٹریننگ دلوائیں گے اگر موقع ملا تو، انہوں نے پاکستان پہ الزام عائد کیا ہے کہ افغانستان کے خلاف جو امریکہ کی کارروائیاں ہیں اس میں اسلام آباد کی فضائی حدود استعمال کی گئی ہے، یعنی کہ پاکستان نے اجازت دی ہے۔ اب طالبان کے جو وزیر دفاع ہے ملا یعقوب، انہوں نے اتوار کو جو کابل میں ایک پروگرام میں یہ بات کی، اور ملا یعقوب جو ویسے تو یہ کہتے ہیں امریکہ کو کہ ہم القاعدہ کے خلاف ہیں، ہم القاعدہ کو پناہ نہیں دیں گے، لیکن جب معاملہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں افغان طالبان ہیں، ان کے پاس القاعدہ کی لیڈرشپ موجود تھی اور وہ بڑی سیف جگہ پہ رہ رہے تھے، اور حقانی نیٹ ورک سننے میں آ رہا ہے اس میں ان کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن پاکستان کو وہ الزام دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں امریکہ کی سرزمین جو ہے استعمال ہونے دی۔ پاکستان نے 15 اگست پچھلے سال 2021 کو شادیانے بجائے اور کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے اور بڑی بات ہے، اور اب ہم جو ہے وہ افغانستان سے را نکل گئی ہے اور افغانستان سے اب این ڈی ایس کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ افغان طالبان وہی کریں گے جس طرح پچھلی افغان حکومتیں کرتی تھیں۔ پاکستان کا یہ جو پروجیکٹ ہے کہ اس افغانستان کے اندر ایک مذہبی اسلامی حکومت ہو تاکہ جو پشتون جو ایریاز ہیں وہ آپس میں کنیکٹ نہ ہو پائیں، یہ تو کسی حد تک تو کامیاب ہوا، لیکن لارجلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو ایک عوام کی رائے ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، اور افغان طالبان کو آلریڈی افغانستان کی عوام پسند نہیں کرتے، تو اگر وہ پرو پاکستان بات کریں گے تو افغان طالبان کی انٹرنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ سو افغان طالبان کے پاس بڑی سیدھی سی چوائس ہے کہ آپ اینٹی پاکستان بات کرو تاکہ آپ کی انٹرنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھے، یہ پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ انڈیا کی طرف ٹلٹ لیں گے، افغان طالبان انڈیا کی طرف ٹلٹ لیں گے اور وہی فائدے لیں گے جو پچھلی حکومتیں افغانستان سے لیتی رہی۔ اور افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو طالبان ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کچھ عرصے میں آئندہ جے شنکر سے بھی ملاقاتیں کریں گے، انڈیا کے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس ہیں، یہ ڈیفینس منسٹر سے بھی ملاقاتیں کریں گے انڈیا کے راج ناتھ سنگھ صاحب سے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ نریندر مودی صاحب سے بھی باتیں کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر پاکستان کو اصل مسئلہ ہوگا، اصل گزاری بات ہے
وہ برا لگے گی بات، کیونکہ ابھی تک تو افغان طالبان جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم خود مختاری کی بات کر رہے ہیں۔ ملا محمد یعقوب جو کہ ملا محمد عمر جنہوں نے تحریک طالبان بنائی تھی ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے پاکستان کو کہ وہ پاکستان اپنی جو ایئر اسپیس ہے وہ امریکہ کو نہ دے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 31 جولائی کو شاید بھارت نے ایک ڈرون اٹیک کے ذریعے بقول امریکہ کے امریکہ نے ایک ڈرون اٹیک کے ذریعے حملہ کیا کابل میں، اور بقول امریکہ کے انہوں نے احمد الظواہری جو کہ القاعدہ کے چیف ہیں ان کو ہلاک کیا۔ بھارت اپنے کابل کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہاں تو ان کو کوئی ایسے نشان نہیں ملے جس سے یہ ظاہر ہو کہ احمد الظواہری کی وہاں لاش ملی ہو یا جسد خاکی ان کا ملا ہو، ایسے کوئی آثار نہیں ملے جس سے یہ بات کہی جا سکے کہ احمد الظواہری اس وقت اس جگہ موجود تھے یا وہ کابل میں ہیں فار دیٹ میٹر۔ تو افغانستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے پاکستان کو، اور ایک لحاظ سے ویلڈ تھریٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں اگر پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس امریکہ کو استعمال کرنے دی۔ ایک لحاظ سے تو یہ بات افغانستان کی درست ہے، کیونکہ اگر پاکستان اپنی ایئر اسپیس ایک ایسے ملک کو اجازت دے رہا ہے اس پہ ایئر اسپیس استعمال کرنے کی، تو اور چونکہ افغانستان ہمارا دوست ملک ہے اور ہماری بڑی توقعات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، تو یہ مطالبہ ان کا درست ہے، لیکن ابھی یہ اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان نے واقعی امریکہ کو یہ اجازت دی ہے۔ یہ ڈرون تو کہیں اور بھی سے آ سکتے ہیں، یہاں تو ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، کسی سوشل میڈیا پہ کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر سبھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کے ڈیٹریکٹرز بھی ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں بات سامنے رکھنی چاہیے۔ تو کسی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس دی ہے، لیکن بھارت طالبان کا یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں بالکل ایک لحاظ سے درست ہے کہ پاکستان اپنی ایئر اسپیس جو ہے، اگر امریکہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ بجائے اس کے کہ ہم افغان طالبان کے اوپر دباؤ بڑھائیں کہ بھئی آپ TTP کو ختم کریں یا TTP کو ڈسارم کریں، اگر یہ ان کے ذہن میں شک ہے کہ پاکستان امریکہ کو اجازت دے رہا ہے ڈرون یہاں سے فلائی کرنے کی، تو وہ تو TTP کو روکنا یا اس کو ڈسارم کرنے کا مسئلہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ TTP کو ہتھیار دینے شروع کریں گے کہ پاکستان میں جا کے کرو جو کرنا ہے۔ تو اس سے پاکستان میں بہت تباہی مچ سکتی ہے، اور اس سے ہمارے ہاں بہت ہی مشکلات آ سکتی ہیں۔ ہم پہلے ہی اس جنگ کو سالہ سال سے لڑ رہے ہیں، اور اگر افغان طالبان نے کھل کے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو آپ سوچئے کہ کتنے مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہی وہ جنگ ہے جس کو عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ پرائی جنگ ہے، ہمارے ہاں نہیں آنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر افغان طالبان کو یہ شک ہے کہ یہاں سے ڈرون گیا ہے تو پھر یہ شک دور کرنا چاہیے۔ اگر ہم پبلکلی اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوئی، تو پھر طالبان کے ساتھ ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ ان کو یہ یقین دہانی ہو کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوئی۔ جب یہ طالبان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو ابھی تک فارن آفس سے اس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا، مجھے توقع ہے کہ کوئی آئے گا، لیکن باصورت طالبان کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنا چاہیے تاکہ اس پہ کوئی بھی ایسا ابہام باقی نہ رہے جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو اور دونوں ملکوں کے درمیان کھلم کھلا دشمنی چل نکلے۔ ہمارے یہ مفاد میں نہیں ہے، ہمارا ہمسایہ میں یہی رہنا ہے، باوجود ان کے تعاون کی کمی کی وجہ سے جو ہمیں مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن